جد کر گئے اختر رضا از علی قائد ملت سوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، جس آیت کریمہ کے مختصر سے حصے کو میں نے پڑھا، اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلم امہ جب عبادت اجتماعی طور پہ کرتی ہے تو اچھی لگتی ہے، اور عبادتوں کے طریقے کے ساتھ کرتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے. مسجدیں یہ ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، اور یہاں پر میرا رب جب تک چاہے گا اس وقت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا، اور مسلمان اس وقت تک سچا پکا مسلمان رہے گا جب تک کہ اللہ کے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھے گا، اور اپنے گھر کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اہل خانہ کو عمل کرائے گا اور خود بھی کرے گا. گزشتہ جمعہ میں نے تجارت کے بارے میں کچھ چیزیں رکھی تھی، آج اسی کا بقیہ حصہ بھی رکھیں گے. تجارت تمہاری ہے، واضح لفظ میں بول رہا ہوں. تجارت قوم مسلم کا حق ہے، اور شروع سے قوم مسلم تجارت کرتی آئی ہے، اور یہ وہ قوم ہے جو تجارت میں تنوع یعنی قسم قسم کی چیزوں کو پیدا کرتی ہے. اسی قوم کو آج یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم تجارت میں پیچھے ہو، کاروبار میں پیچھے ہو. یہ دھوکے کی ایک زبان ہے جو تمہیں سنا کر کے احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے. ورنہ اگر گہرائی کی نظر سے دیکھو تو مسلم امہ یہ وہ قوم ہے جس نے انسان کو دنیائے انسانیت کو لباس پہننا سکھایا. ورنہ قوم کا تو حال یہ ہے
کہ آج بھی دھوتی پہنتی ہوئی نظر آتی ہے جس کا پہننا بھی برابر ہے نہ پہننا بھی برابر ہے. مسلم امہ، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا، یہ دوسروں کے لیے برائے عبرت پیدا کی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو سمیٹ دیا گیا، گھروں میں قید کر دیا گیا، گھروں میں محدود کر دیا گیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے ہی میں ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. اپنے اندر ایک احساس برتری پیدا کرو کہ تم اس رب کو ماننے والے ہو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. ہماری ترقی اس وقت ہوگی جب وہ چاہے گا کہ ہم ترقی کریں، اور ہماری ترقی اس وقت نہیں ہوگی جب وہ نہیں چاہے گا کہ ہم ترقی کریں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. رب کے رشتے کو اتنے مضبوط بنا لو، اعتماد کامل ہو جائے کہ کھلائے گا تب بھی تیرا شکر ہے، بھوکا رکھے گا تب بھی تیرا شکر ہے. تب زندگی میں ایک لذت آ جائے گی، زندگی کا ایک لطف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گا. آج اگر ہم تھوڑا بھوکا رہ جائیں، تھوڑا سا کاروبار کم ہو جائے، تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ مولا ہم ہی سب سے گرے پڑے ہیں. ایسا نہ کریں. یہ شیطان کا حربہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. مزہ اس وقت تھوڑی نہ ہے کہ رب کھلائے تبھی سجدہ کرو. مزہ تو اس وقت ہے کہ نہ کھلائے پھر سجدہ کر کے دکھاؤ، نہ کھلائے تب سجدہ کر کے دکھاؤ. تب یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور جب یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو زندگی کی لذت زندگی میں محسوس ہونے لگتی ہے. میں نے پچھلے جمعہ میں بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، دنیا آتم نربھر یعنی خود کفیلی کی بات کرتی ہے کہ ہم خود کفیل ہوں. واللہ العظیم یہ جو امت ہے اللہ نے خود کفیل بنا کر کس کو پیدا فرمایا ہے. ہمیں نہ سکھایا جائے کہ خود کفیلی کس کو کہا جاتا ہے. یہ جو خود کفیلی کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں. ان کے بڑے بڑے لوگ بکے ہوئے ہیں، تجارتوں میں دھوکہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال، آنکھیں کھلی رکھو دیکھو کرونا کے نام پر کیسے کیسے کیا کیا نام ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا والے کچھ آپ کو دے پائیں گے. ارے یہ تو کل بھی کنگال تھے، آج بھی کنگال ہے. رہی بات کہ پیسہ جمع کرنے والا اگر مالا مال ہو تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. پیسہ ہاتھ کا میل ہے، اور یاد رکھو پیسہ جب جب زیادہ ہوا تب تب فتنہ بھی زیادہ ہوا. اپنے بزرگوں کی حیات کو دیکھو، بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے باپ دادا تک کو دیکھو. کمانے والے ایک رہتے تھے، کھانے والے 10 رہتے تھے، لیکن شان سے کھاتے تھے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے. اس وقت بچوں میں نافرمانی نہیں تھی، باپ کا ایک آرڈر اور ایک حکم چلتا تھا، کہہ دیا تو کہہ دیا، پورے گھرانے کو ماننا ہے. پہلے ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتے تھے، لیکن دل اتنے مضبوط تھے کہ باپ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو پورا خاندان پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا. اس زمانے میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا. ایک پلیٹ میں تھوڑا سا چاول لگ دیا جائے، 4 لوگ مل کر کے آرام سے کھا لیتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور سکون کے ساتھ رہتے تھے. یہ بہت پہلے کی بات نہیں ہے، 50-60 سال پہلے. یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور اب کا حال کیا ہے؟ ہر بچہ کام کر رہا ہے. اب تو کھانے والے کم ہیں، کمانے والے بھی زیادہ ہیں. تو بھائی آج اتنا کیوں رویا جا رہا ہے؟ اس زمانے میں اتنا کیوں نہیں رویا جاتا تھا؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے، پیسہ مسئلے کا حل نہیں ہے.
تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا حل ہے جس پر عمل کیا جائے؟ حل کیا ہے ہماری زندگی کا؟ رب تبارک و تعالی نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ ہر زمانے میں انسان کام کرتا آیا ہے، اس زمانے میں بھی انسان کام کر رہا ہے، صبح قیامت تک کام کرے گا۔ کامیاب کون ہے جس کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، جو نماز کو قائم رکھ سکے اور جو زکوٰۃ کو دے۔ رزق میں کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ تو رزق جانوروں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جانور بغیر کھائے ہوئے مر جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کسی کمپنی میں کام نہیں کرتا، وہ کاروبار نہیں کرتا، لیکن وہ بھی زندہ ہے، اور ایک انسان بھی زندہ ہے، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا؟ وہ جیتا ہے تو اپنے لیے جیتا ہے، انسان جیتا ہے تو اپنے لیے بھی جیتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے کنبے والوں کے لیے بھی جیتا ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے جو سکھاتا ہے کھانے سے پہلے پڑوسی کو بھی پوچھو ماں باپ نے پہلے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ یہ ہمارا مذہب ہے جو اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے سکھاتا ہے کہ دوسروں کا پیٹ بھرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر سب سے بہتر عبادت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام وافشوا السلام، کھانا کھلانا یہ سب سے بہترین عبادت ہے، سلام کو پھیلانا یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ تو جہاں دنیا لوٹ گھسوٹ کی بات کرتی ہے، پیغمبر اسلام سخاوت اسلام کی بات کرتے ہیں۔ تمہیں سخاوت سکھاتا ہے۔ کوئی دنیا میں بغیر کھائے ہوئے مرتا نہیں ہے، لیکن بغیر دیانت داری کے ضرور مر جاتا ہے۔ ایک تاجر ناکام کب ہوتا ہے اور ایک تاجر کامیاب کب ہوتا ہے؟ دنیا میں ایک تاجر اگر کروڑوں روپے بھی کما لے اور اس کے ساتھ یہ لوگ بولتے رہیں ارے وہ تو دھوکہ دے کر کے کمایا ہے، اس نے لوگوں کو ستایا ہے، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کیا ہے اور دوسروں کا مال لوٹا ہے، بوڑھا ہو جائے گا لیکن قوم اس کی عزت نہ کرے گی، قوم اس کے پاس جانا گوارا نہیں کرے گی۔ یاد تو کیا جا رہا ہے اس کو، لیکن بھلائی کے ساتھ نہیں، برائی کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے۔ مرتے مر جائے گا، لوگ اس کے نماز جنازہ کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اسی کے برخلاف ایک غریب کو دیکھو جو جھوٹ بول کر کے نہیں، ساری زندگی جس نے سچ بولا ہو، کاروبار اس کا اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کاروبار اس کا اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، لوگ یاد کریں گے تو اس طور پہ یاد کریں گے کہ وہ مرنے والا ایسا تھا جو سچا تھا، جس نے زندگی بھر سچ کی پاسداری کی اور جب بولا تو سچ بولا، جھوٹ کبھی نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ میں ایسے لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک عام آدمی بھی جو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے مولا وہ سچا تھا، اس کی مغفرت عطا فرمائے، دعا کرتا ہے۔ اور ایک ظالم جب تجارت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو جب جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا، اچھا ہوا جو دنیا سے چلا گیا۔ تمہارا نظام وہ نظام ہے جو دنیا کو چیلنج کرتا ہے اور دنیا کو سکھاتا ہے۔ ہاں یہ ہماری اپنی کمی ہے کہ ہم نے اس نظام کو سمجھا نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ پچھلے ہفتے ایک شخص آیا، کہانی نہیں حقیقت بتا رہا ہوں، پچھلے ہفتے ایک شخص آیا، اسلام قبول کیا، اس کو اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا، اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، شرک کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، موت کیا ہے، حشر کیا ہے، سب کچھ بتایا گیا۔ میں نہیں پوچھا تھا کہ بتاؤ کس چیز نے تم کو مائل کیا کہ تم اسلام کی طرف آؤ، کس چیز نے تم کو مائل کیا کہ تم اسلام کی طرف آؤ؟ ارے تمہارے باپ دادا جس دین پہ تھے اس دین کو چھوڑ کر کے آنے کی ضرورت، سبب کیا بنا؟ مسلمانوں یقیناً اللہ نے جو ذہن عطا فرمایا ہے وہ سوچنے کے لیے
ہم کو تو یہ وراثت میں ساری چیزیں مل گئی ہیں، باپ دادا کلمہ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، باپ دادا مسجد میں جاتے تھے تو ہم بھی جاتے ہیں، سر جو جیسے کرتے آیا ویسے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام جیسا مذہب رب نے دنیا میں پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ اسلام جیسا مذہب جو ہے دنیا میں اللہ نے وہ قوت کسی مذہب کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ پوچھا میں نے کس چیز نے آپ کو متاثر کیا اسلام کی طرف آنے میں؟ جانتے محترم اس نے 2 وجہ بتائی۔ ایک تو بتایا کہ میں کبھی بھی اپنے خدا کے سامنے جب کھڑا ہوتا تھا، میں عام طور پہ وہ بات بولتا ہوں، اور دیکھو اس نے یہی بتایا کہ میں اپنے خدا کے سامنے جب کھڑا ہوتا تھا ہاتھ جوڑ کر کے، ظاہر سی بات ہے پتھر ہی تو ہے بھئی، کیا ہے پتھر ہی تو ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ تو مردہ ہے، میں زندہ ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، مجھے کبھی بھی بھروسہ نہ ہوا کہ جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے وہ میری کیا مرادوں کو پورا کرے گا۔ یہ بات اس کے دل میں آئی۔ آج ہم مسجدوں میں بول دیتے ہیں تو آپ کو بہت آسان لگے گا کہ یہ تو ممبر پہ کھڑے ہو کر بات کہی جاتی ہے، لیکن یاد رکھو مذہب اسلام آئین دین مذہب، آئین دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کو انسان کی فطرت کے مطابق بنایا۔ اللہ نے انسان کو جہاں دل عطا فرمایا، دماغ بھی تو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جہاں اور اعضاء عطا فرمائے ہیں، انہی اعضاء کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ بھی عطا فرمایا ہے کہ سوچ کے کھڑے ہونا کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو، دیکھ کر کے کھڑے ہو کہ جس کے سامنے کھڑے ہو وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے یا تم سے کمزور ہے۔ اس نے کہا میں کھڑا تو ہوتا تھا، میرا دل کبھی نہیں مانتا تھا، میرا دل کبھی بھی نہیں مانتا تھا کہ میں اس سے کچھ مانگوں۔ ارے میرے اندر وہ قوت ہے کہ میں اس کو دے سکتا ہوں۔ اس کے اوپر ڈسٹ، اس کی زبان، اس کے اوپر دھول بیٹھ گئی تو مجھے کلین کرنا پڑتا تھا، مجھے صاف کرنا پڑتا تھا۔ اگر کچھ اس کے اوپر گندگی آ گئی تو مجھے جھاڑنا پڑتا تھا۔ تو جب اس کے سارے کام مجھے کو کرنے ہیں تو وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز نے اس کو متاثر کی۔ میں نے کہا اور محترم اس نے بتایا نظام زکات۔ نظام زکات سسٹم جو ہے یہ ہے جو اسلام نے دیا مسلمانوں کو، وہ کسی قوم میں نہیں ہے۔ وہ سسٹم کسے پن کے نام پر، نیکی کے نام پر کچھ پیسہ دے دینا وہ ایک الگ بات ہے، بھلائی کے نام پر کسی کی مدد کر دینا یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نظام زکات اگر صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو چاہو یا نہ چاہو دونوں صورت میں تمہیں اپنے مال کی زکات اور مال کا ایک حصہ نکالنا ہے۔ اچھا نکالنا ہے ٹھیک ہے، نکال لیا، دینا کس کو ہے؟ کیا کسی امیر کو دینا ہے؟ کسی مالدار کو دینا ہے؟ کسی جائیداد والے کو دینا ہے؟ ڈھونڈو اپنی قوم میں کون غریب ہے۔ زکات کے بارے میں اسلام نے یہ کہا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کرو، سب سے پہلے اپنے خاندان والوں سے شروع کرو، اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو۔ سرکار نے تو فرمایا کہ اگر اپنے قریبی کو دو گے تو تمہیں 2 اجر ملیں گے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا تمہارے دینے کا۔ ایک تو تمہاری زکات ادا ہوئی، دوسرا یہ کہ صلہ رحمی بھی ہوئی قریب ہونے کی وجہ سے۔ مسلمانوں یہ صرف بولنے کی باتیں ہیں، لیکن غور کر کے دیکھو ہر آدمی اگر اپنے خاندان کی کفالت کر لے تو دنیا میں غریب رہے گا کہاں؟ اسلام کے نظام زکات نے وہ چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، ہر آدمی اگر اپنے خاندان کی کفالت میرے پاس ہے، میں اپنے خاندان والوں کو دیکھ لوں گا، میں غریبوں کو اپنا دیکھ لوں گا، ان کو غریب نہیں رہنے دوں گا۔ اگر ہر آدمی اس ذمہ داری کو اٹھا لے تو بتاؤ دنیا میں کوئی غریب رہے گا؟ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس نظام نے اس کو متاثر کیا جو خود مسلم نہیں تھا، اور آج ہم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ اس نے بتایا یہ 2 وجہ ہے، اس نے بتایا یہ 2 وجہ ہے اسلام کے قبول کرنے کی۔ ایک، میں اپنے خدا سے مطمئن نہیں تھا،
دوسرا نظام زکات، کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے، کوئی مانگتا ہوا آیا تو کبھی ہم دے دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی بھی ایسی رقم نکال کر کے نہیں رکھی گئی ہے کہ جس کے بارے میں جبر ہو اور جس کے بارے میں ہمارا اختیار نہ ہو کہ تمہیں دینا ہی دینا ہے۔ یعنی زکات میں انسان کا اختیار نہیں دیتا، زکات میں یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب ہے تو آپ کو نکالنا ہی ہے، اگرچہ آپ کا دل کہے کہ نہ نکالو، اور آپ کو تصدق کرنا ہی ہے فقراء مساکین پر، اگرچہ آپ کا دل بولے کہ یہ نہ دو تمہارا مال کم ہو جائے گا، اس کے باوجود بھی دینا ہے۔ اب اگر نہیں دے رہا تو گنہگار ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نظام تو دیا اسلام نے کہ اگر تم امیر ہو تو دوسرے غریب کو بھی اپنے مقام تک پہنچانے کی کوشش کرو، تم اگر غریب ہو تو اپنے غریبوں، اور تم اگر امیر ہو تو صرف اپنا پیٹ نہ بھرو، اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والوں کا بھی دیکھو۔ ہر خاندان اگر اپنے خاندان والوں کی کفالت قبول کر لے، مسلمانوں تم بتاؤ کہ کوئی دنیا میں غریب رہ پائے گا؟ یقیناً کوئی غریب نہیں رہ پائے گا۔ یہ وہ نظام ہے جس کے بارے میں ہم نہیں سوچا کرتے، جو محتاج ہے بیچارے وہ سوچا کرتے ہیں، اور ان خوبیوں کو پہچان کر کے دائرہ اسلام میں آ جایا کرتے ہیں، اور خوبیوں کو پہچان کر کے دائرہ اسلام میں آ جایا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر۔ اسلام نے ہمیں جو دیا ہے اس کے بارے میں ہم کو خود نہیں معلوم کہ اسلام نے کیا کیا دے دیا ہے۔ جانتے ہو اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اولاد وہ ہے جو محنت کر کے پیسہ کمائے، ایک اولاد وہ ہے کہ باپ دادا نے اتنا دے دیا کہ کھاتی رہے زندگی میں پھر بھی ختم نہ ہو۔ بگڑتی کون سی اولاد ہے؟ کون سی اولاد بگڑ جاتی ہے؟ فرماتے ہیں جس کو فری میں پیسہ ملا ہو وہ بگڑتی ہے، اور جس نے خون پسینہ بہا کر کے پیسہ کمایا ہو وہ نہیں بگڑ کرتی، کیونکہ اس کمانے کی اذیت کو، تکلیف کو وہ جانتی ہے، اس لیے وہ برباد نہیں کیا کرتی۔ لیکن وہ مال جو بغیر پسینے کے کمائی کے حاصل ہو گیا ہو اور جلد انسان اس کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ یہی مثال ہے ہماری اور غیروں کی۔ اللہ نے جن کو سمجھ عطا فرمائی ہے وہ سمجھ کر کے اسلام سے قریب آتے جا رہے ہیں، اور ہم کو چونکہ سب کچھ فری میں ملا ہوا ہے تو ہم دور جاتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں آج سب سے زیادہ رونا کاروبار کا ہے۔ کاروبار دنیا میں کبھی کم نہیں ہو سکتا، کاروبار دنیا میں کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آبادی گھٹ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے؟ جب آبادی گھٹ نہیں رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے افراد بھی بڑھ رہے ہیں، افراد بڑھ رہے ہیں تو گھر بھی بڑھ رہے ہیں، گھر بڑھ رہے ہیں تو ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں، ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو اب کاروبار کو بھی تو بڑھنا چاہیے۔ بھائی پہلے گھر میں پہننے والے 4 لوگ تھے کپڑے، اب جو ہے 40 ہو گئے ہیں۔ ضرورت بڑھی کہ گھٹی؟ ظاہر سی بات ہے ضرورت بڑھ گئی۔ جب ضرورت بڑھتی ہے تو کاروبار بھی بڑھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا کاروبار کیوں نہیں بڑھتا؟ بات صرف اتنی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کے کما لیں گے، کبھی نہیں کما پائیں گے۔ کاروبار کے لیے 2 ہی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاروباری اگر 2 چیزیں کر لے، ایک سچ بولنے لگے اور ایک امانت داری کو اختیار کرے، وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا، وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سچ بولنے لگے۔ آج دنیا کا کاروبار چلتا ہے جھوٹ بولنے پر۔ لوگ مجبور ہیں کہ حضرت اگر یہ جھوٹ نہ بولا جائے تو کاروبار چلے گا ہی نہیں۔ یہ انسانوں کے چلانے سے کاروبار نہیں چل رہا۔ کل بھی سچے لوگ کم تھے اور آج بھی کم ہے، صبح قیامت تک کم رہیں گے، لیکن جو سچے ہیں وہ کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہے، صبح قیامت تک وہی کامیاب رہیں گے۔ سچائی پر بنیاد رکھو، کم کھاؤ گے لیکن اللہ تبارک و تعالی نیند جیسی عظیم دولت تمہیں عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا۔ سجدوں میں جا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے تو یقیناً رب کے جلوے تمہیں نظر آئیں گے۔ ایک رب ہونے کا احساس ہوگا کہ کوئی تو ذات ہے جو میرے دل کی دھڑکنوں کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ زندگی میں جینے کا مزہ آ جائے گا، بشرطے کہ سچ بولنا سیکھ لو،
اور رزق حلال کھانا سیکھ لو. یہ دو چیزیں ہیں. حضرت بابا فرید الدین عطار بڑے مشہور بزرگ گزرے، بڑے مشہور بزرگ. بابا فرید الدین عطار گنج شکر نہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عطر فروش. اتنے قسم کی عطور ان کے یہاں رہا کرتے تھے کہ گوڈان کا گوڈان بھرا رہا کرتا تھا. آج کے زمانے کا اگر اعتبار کیا جائے تب کروڑوں کی عطر وہ بیچا کرتے تھے. دنیا میں ہر مقام سے آ کر کے ان کے یہاں لوگ عطر خریدتے تھے. ایک فقیر آیا ان کی دکان پر، کہا فرید میرے علم کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری موت بڑی اذیتناک ہوگی. کہا فرید میرے علم کے مطابق تمہاری موت بڑی اذیتناک ہوگی. فرید الدین عطار نے کہا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ تمہاری روح جو ہے وہ بوتلوں میں اٹکی ہوئی ہے، شیشیوں میں. عطر کی جو شیشیاں ہوتی ہیں نا، ظاہر سی بات ہے جو بھی کاروبار کرے گا دن رات تو وہی آدمی سوچتا ہے نا آخر بڑے آدمی کو نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ اسی لیے تو نہیں آتی کہ مطلب اتنا لگایا، اتنا کیا، اتنا کاروبار، یہاں اٹکا وہاں پٹکا وہاں یہ ہوا، یہی سب چیزیں دنیا خرافات دماغ میں گھومتے رہتا ہے. عبادتوں میں لذت آتی کیوں نہیں ہے؟ زبان سے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن رب کو کبھی اعلیٰ مانتا نہیں ہے. مان رب کو اعلیٰ، دل کو چھوٹا کے دیکھ تب دیکھ اللہ رب العزت کیسے تجھے سکون عطا فرمائے گا. بابا فرید الدین عطار کے ہاں فقیر آیا، اس نے کہا بڑی مشکل سے مرو گے. بڑے تعجب کی بات تھی اپنے وقت کے، وہ بھی تو ایک اللہ کے ولی تھے. کہا ایسا کیوں؟ کہا تمہاری روح شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے اور اتنی شیشیاں تم نے رکھ رکھی ہیں، نکلتے نکلتے بہت ٹائم لگ جائے گا اس میں، اور سکرات کے عالم میں بڑی تکلیف ہوگی. تو بابا فرید الدین عطار نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے مرنے کے بارے میں تو یہ تم نے کہہ دیا، تم کیسے مرو گے وہ بھی تو بتا دو، تم کیسے مرو گے وہ بھی تو بتاؤ. ہنستے ہنستے کہا بڑے آرام سے مر جاؤں گا میں. ہنستے ہنستے کہا بڑے آرام سے مر جاؤں گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہاری روح بڑی مشکل سے نکلے گی، شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، اور میں تو ایسے مر جاؤں گا کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کہا کیسے؟ فقیر تھا، دکان کے آگے سویا، آنکھ بند کر لی. اب یہ سارے لوگ ہنسنے لگے. خدام جو تھے اب اپنے مرنے کو دکھا رہے تھے نا، ایسے ایسے مریں گے، اپنے مرنے کو دکھا رہے تھے کہ ایسے مر جائیں گے. چنانچہ جو خدام تھے اور خود فرید الدین یہ ہنسنے لگے کہ یہ اپنے مرنے کی نقل کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا. چنانچہ جب کچھ دیر گزر گئی، خادموں کا رزق اٹھاؤ تو صحیح، دکان کے سامنے ہی لیٹ گیا. خادموں نے جب اٹھایا تو محسوس ہوا کہ وہ واقعی اللہ کے پاس چلا گیا ہے. کہاں بڑے آرام سے جاؤں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یقیناً پتہ نہیں چلا، یقیناً پتہ نہیں چلا. مسلمانوں، جب حضرت بابا فرید الدین عطار نے اس کو دیکھا کہ اتنے آسانی کے ساتھ گیا، جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی گیا، جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی گیا. کہ کہا تم بڑی مشکل سے مرو گے، کہا میں تو ایسے مروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. واقعہ نہیں پتہ چلا، وہ چلا گیا. تو کہتے ہیں سکون کی موت یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سکون کی موت یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا گیا تو کیسے گیا؟ کامیاب گیا. اس حال میں گیا کہ مسلمان تھا، کلمہ ہو رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، رسول اللہ کو پیغمبر مانتا تھا. ہر وہ خوبی جو ایک مومن کے اندر پائی جانی چاہیے وہ ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جا رہی تھی. تو اب ظاہر سی بات ہے گیا تو ایسے گیا کہ پتہ نہ چلا. رب کی بارگاہ میں بھی ایسے گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ اب اس سے کیا سوال کرے گا. فقیر ہے، مالدار ہوتا تب نہ سوال ہوتا کہ کہاں کہاں خرچ کیا. رب جب پوچھے گا تو کیا کہے گا؟ رب جب کچھ دیا ہی نہیں تو سوال کس چیز کا ہو رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ وہاں بھی معاف فرما دے گا. اب حضرت فرید الدین عطار نے ساری دکان کو بیچ دیا، ساری شیشیاں آپ نے بیچ دی اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے.
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے کاروبار کو ختم کیا جائے، اپنے لیے مت جیو. جب تک اپنے لیے جیو گے تو میں اس بات کا خدشہ رہے گا کب نہ مال چھین لیا جائے گا. جینا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیو. یقین جانو اللہ سے بڑھ کر کے کوئی محافظ نہیں ہے دنیا میں. کوئی بھی مال کی حفاظت اس وقت تک نہیں کر پائے گا جب تک میرا رب نہیں چاہے گا. رب کو اپنا سب سے بڑا محافظ سمجھو، اس سے رشتہ بہت قریب کرو. سچ بول کر کے دیکھو، کل بھی سچوں کی قدر کی جاتی تھی، آج بھی کی جاتی ہے. جھوٹ بھری ہوئی دنیا میں آج بھی اگر افراد اس طرح کے پائے جانے لگے کہ فلانا کاروباری ایسا ہے جو سچ بولتا ہے تو دنیا ٹوٹ کر کے اس کے پاس جائے گی. اگرچہ جھوٹ کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، جھوٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو آج بھی اگر کوئی سچا پیدا ہو تو ان جھوٹوں کی دنیا سے سچوں کی تلاش کی جائے گی، اسے تلاش کیا جائے گا اور اسے ترقی بھی دی جائے گی. یقیناً ترقی اسی میں مضمر ہے کہ انسان سچ بولے، انسان اللہ کی فرما برداری کرے. جھوٹ بول کر کے کمائی ہوئی رقم سے کیا تم سمجھتے ہو تمہاری اولادیں فرما بردار رہیں گی؟ گھر کا نظام بہت اچھا رہے گا. کل انسان 2 وقت کا کھاتا تھا جناب، روٹی کھاتا تھا، دال کے ساتھ اس کی دال ہی پورا سالن ہوتی تھی، لیکن خرافات نہیں تھے. آج گھروں کے فتنوں کو دیکھ لو، روزی ہے، روزگار ہے، مال ہے، دولت ہے، زر و زر کیا نہیں ہے، لیکن جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ سکون ہے. گھروں کا ایسا ماحول ہے، بیٹے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، بیٹیاں اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، بیویاں الگ سے زبان چلا رہی ہے، زمانہ دشمن بنا ہوا ہے، صاحب مصاحب دوست کوئی بھی اپنا ہے ہی نہیں. آج اس کروڑوں کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان تنہا محسوس کر رہا ہے. آج کروڑوں انسانوں کے بیچ میں رہنے کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے اکیلا پن محسوس کر رہا ہے کیونکہ جس سے رشتہ لگانا تھا لگایا نہیں، اس کو چھوڑ کر کے ساری دنیا کے پیچھے بھوکتا رہا. دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا بنانے والے کے پیچھے بھاگو. دنیا پیدا کرنے والے کے پیچھے بھاگو. اس رب پر ایمان رکھو کہ جو سانس دے رہا ہے وہ رزق بھی دے گا اور ہمارے دلوں کو دھڑکنیں بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں سکون بھی عطا فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیاب تاجر کی 2 علامتیں بیان فرمائیں. ایک، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور دوسرا امانت داری اس کے یہاں ہوتی ہے. آج امانت داری کی بڑی کمی ہے، بہت کمی ہے کہ نہیں؟ آج امانت داری کی بہت کمی ہے. میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا، ایک تو قرضہ دے کر کے بیٹھا، دوسرا دے نہیں رہا، مانگنے جا تو بولتا بھاگ رہے ہیں کیا؟ یہ زبان ہے. بہت کڑوے پن سے بول رہا ہوں، بھوکا رہنا پسند کرو، قرضے کی لعنت میں مت پڑو. آج دنیا کا تاجر جو برباد ہو رہا ہے وہ اسی لیے برباد ہو رہا، قرضہ لے کر کے اتنی عادت پڑ گئی کہ جب دینے کی بات آئی تو دے نہ سکا. کاروبار بڑھانے کے لیے دنیا سے بینک سے دنیا بھر کا قرض لیتے چلے گئے. کس نے کہا تھا تم کو قرض لینے کے لیے؟ جتنا اللہ رب العزت تمہیں دے رہا تھا، کیا تم کو اس میں سکون نہیں تھا؟ تمہارا پیٹ بھر رہا تھا کہ نہیں بھر رہا تھا؟ آپ نے 2 مشینیں لگا کے رکھی تھی، اللہ رزق دے رہا تھا، کیا ضرورت تھی 10 مشینوں کی لگانے کی؟ قرضہ لے لیا، نوبت یہ آئی کہ کاروبار ڈھیلا پڑا، وہ بھی بیچنا پڑا، بینک کا قرضہ بھی نہیں ادا ہوا، جو بھی سکون کی زندگی گزر رہی تھی وہ بھی بھنگ ہو کر کے رہ گئی، برباد ہو کر کے رہ گئی. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے آپ نے کاروبار کو آگے بڑھانا چاہا، اس وجہ سے ہوا. کماؤ، کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں آپ نے روانہ نہ کیا کہ اپنے چچا کے اوپر بوجھ بنے، روانہ نہ کیا. ملک شام اس وقت فلائٹ سے نہیں جاتا تھا، کوئی جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے جاتا تھا، مشقتیں، اذیتیں، دشواریاں برداشت کر کے جاتا تھا. اللہ اکبر، سرکار نے وہ برداشت کیا، کہا کما کر کے کھیلا دوں گا دوسروں کا لے کر کے نہیں کھاؤں گا. سرکار
آپ کی عمر مبارک 4 5 سال 6 سال، باپ کا بھی سایہ نہیں، باپ کا تو سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم۔ اب جب سن شعور کو پہنچے، ایک بچے میں جب قوت پیدا ہوتی ہے سوچنے کی، تو بتاؤ سرکار کے والد بھی تھے؟ نہیں تھے، آپ کے والد بھی نہیں تھے، والدہ بھی نہیں تھے، ایسا بچہ زندگی گزارے گا کیسا؟ اللہ اکبر، اس بچے نے ایسی زندگی گزار کر کے دکھائی کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ درس عبرت ہو گیا۔ ویسی زندگی گزارو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی مقام عطا فرمائے گا، آخرت میں مقام عطا فرمائے گا۔ 20 22 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار سچائی کی بنیاد پر پھیلایا، کبھی جھوٹ نہ بولا، کام کرتی نہیں تھی، کرواتی تھی، شریک بناتی تھی۔ آج جیسے پارٹنرشپ میں کام ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ اس وقت کے پارٹنر وفادار ہوتے تھے، آج کے پارٹنر غدار بے وفا ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، انہوں نے بھی کام کیا اور اتنا بڑا کاروبار کیا، اتنا بڑا کاروبار کیا، اس خاتون سے زیادہ مال رکھنے والا مکے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ عظیم ترین مالدار عورت کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور صرف مالدار ہی نہیں، تدبر اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی آپ مالدار تھی، مال کے ہی اعتبار سے نہیں بلکہ مقام کے اعتبار سے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجوایا، سنا ان کی محفلوں میں ذکر ہوا کہ مکے کا ایک نوجوان ایسا ہے جو دغا نہیں دیتا، جو جھوٹ نہیں بولتا، سچا کاروبار کیا کرتا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں یہ بات آئی، آپ نے پیغام بھیجوایا کہ اس نوجوان کو پڑھوایا جائے۔ آپ نے پیغام بھیجوایا، یا اس زمانے میں جھوٹ بولنے والے نہیں تھے؟ یقیناً تھے، لیکن بتاؤ ان جھوٹ بولنے والوں میں سے جس کو تلاش کیا گیا وہ کون تھا؟ وہ سچا تھا، جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ اس زمانے میں جیسے سچوں کی تلاش کی جاتی تھی، آج بھی دنیا سچوں کو تلاش کیا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجوایا، بلایا جائے اس نوجوان کو۔ اعلان نبوت نہیں ہوتی ہے ذرا، آپ نے اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایگریمنٹ ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہوا۔ کیا معاہدہ ہوا؟ ایک سچی نے سچے کے ساتھ معاہدہ کیا، کہا میں نے سنا ہے آپ بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں، لہذا میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال لے کر کے جائیں، بیچیں، اور جو بھی نفع ہوگا دوسروں کو جو میں اجرت دیتی ہوں اس سے 2 گنا اجرت آپ کو دوں گی۔ کیا کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جو بھی میں دوسروں کو اجرت دیتی ہوں اس سے 2 گنا آپ کو زیادہ دوں گی۔ یہ 2 گنا بڑھایا کیوں گیا؟ 1 گنا کیوں نہیں رکھا گیا جیسے پہلے دیا جاتا تھا؟ اب کیوں نہیں دیا گیا؟ یاد رکھو، یہ دیانتداری کی قیمت تھی، ایمانداری اور سچے کی قیمت تھی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا تھا۔ اسی لیے فرمایا آپ سچے ہیں، دغا نہیں کریں گے، اس لیے میں آپ کو 2 گنا قیمت دوں گی۔ اللہ اکبر، اس سچے انسان نے جن کو پیغمبر اسلام کہا جاتا ہے، آپ نے قبول کر لیا، ملک شام لے کر کے گئے مال، اور اسی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نبی پاک نہیں تھے، سرکار ہیں اعلان نبوت کے بعد، اب اس وقت بھی ہیں لیکن اعلان اپنے 40 سال کے بعد۔ اس وقت تک کوئی دنیا نہیں جانتی تھی نا، اس وقت تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت آپ کی پہچان کیا تھی؟ صرف یہی تو محمد بن عبداللہ، یہی تو پہچان تھی، محمد بن حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور کیا ہے؟ وہ تو 40 سال کے بعد زمانے نے سمجھا کہ پیغمبر اعظم ہے۔ پیغمبر اعظم تو شروع سے ہی تھے لیکن اعلان آپ نے 40 سال کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور جو حساب کتاب لا کر کے دکھایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں اتنا پاک باز انسان دنیا میں کہیں مل نہیں سکتا، اتنا پاک باز انسان دنیا میں کہیں مل نہیں سکتا، اور جو نفع دکھایا، جو دوسرے نفع دکھاتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ نفع دکھایا۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم سے جب رپورٹ لی کہ یہ نوجوان تجارت کیسے کرتا ہے، مسلمانوں اسی خادم نے یہ رپورٹ دی تھی کہ اس نوجوان کا عالم یہ ہے کہ شام کے بازار میں تمہارے اونٹ کو بیٹھ
سچے کی پہچان. تجارت کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو سچ بولنے والوں کی. جو معیار کل تھا آج بھی وہی معیار قائم کیا جائے. جو معیار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا وہی معیار آج بھی اپنایا جائے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا اور دین دنیا دونوں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو احکام اسلام پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری طرح مولا تسلط عطا فرما، اپنے دین کی حقانیت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے. وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی